بابرکت شدید رات کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ اس بابرکت شب کے دامن میں اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں ہیں، گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن میں دیکھا کہ حضور میرے حجرے میں نہیں ہے، تو میں حضور کی تلاش کے لیے جنت البقیع میں آسمان کی طرف سے اٹھا، حضور اللہ سے التجا کر رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا، عائشہ کہ تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کا رسول تم سے زیادتی کرے گا؟ فرماتی ہے کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سمجھا شاید آپ کی سمجھے محترمہ کے حجرہ تشریف لے گئے۔ فرمایا آج اس شعبان کی 15ویں رات ہے، درمیانی شب ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ جل شانہ آسمانی دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب کی بکری کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا جو بھیڑ بکریاں پالتے تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی بکری اور بھیڑوں کے ریوڑ تھے۔ تو اس قبیلے کی بکری کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا۔ تو یہ بابرکت شب رحمت ہے، شب نور، جس کے دامن میں اتنی برکت ہے کہ کوئی محروم نہیں ہے۔ صرف بد نصیب لوگ جو شرک میں مبتلا، جو سخت کینہ پرور ہے، جو قطع رحمی کرتے، قاتل، عادی شرابی یا بدکار ہے، انہیں اس مبارک رات میں محروم رکھا جاتا ہے، ورنہ اللہ کی رحمتوں کا عموم اس بابرکت راتوں میں اس قدر ہوتا ہے کہ کوئی گناہ گار جو اس کے حضور ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اور اپنا دامن پھیلا کے اس کی رحمتیں مانگتا ہے، اسے محروم نہیں رکھا جاتا، بلکہ اللہ سب گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ لیلۃ النصف من شعبان کی 15ویں رات کو آسمان کی دنیا پہ اپنی رحمتوں سے جلوہ گر ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کی جھولیاں بھر، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کے گناہ معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا، میں اس کو عافیتوں سے نواز دوں، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، اور یہ آواز غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک مسلسل بدلتی جاتی ہے، اور بندے اس کے حضور اگر دستے طلب دراز کریں، جھولی پھیلائیں، تو اللہ تعالیٰ کے مانگنے سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی راتیں دے کر کے مغفرت، بخشش، غفران اور رحمتوں کی فراوانی نصیب کی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، ایک شخص صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قیراط ملتا ہے۔ ایک ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن اس کو بھی ایک قیراط ملتا ہے۔ اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قیراط ملتا ہے، جبکہ اس کا وقت دونوں سے کم ہے۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے کہ اس کو تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دیا جائے۔ تو یہود اور نصارہ نے اس پہ برا منایا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے اجر میں تو کمی نہیں کی، لیکن مسلمانوں کو زیادہ اجر دے دیا کہ یہ اس کی کرم نوازی۔ تو یہ تھوڑے وقت کی
عبادتیں اور چند راتوں کی بیداری اور مخصوص اوقات میں اللہ کے حضور عبادت و ریاضت ایک گناہگار کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب۔ دیکھیے لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینے کی عبادتوں سے بہتر قرار پاتا ہے۔ اسی طرح دیگر مواقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے رکھے رحمت رب بہانہ می طلب، اور جو بھی پڑھا گیا رحمت رب بہانہ می طلب، اس کی رحمت کی قیمت نہیں مانگتا اور اس کی رحمت بہانہ تلاش کرتا، وہ اپنے بندوں کو بخشنے پہ آمادہ ہے اگر وہ اپنا دامن طلب پھیلائیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام دیکھیے کتنا دل آویز، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے، اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، اس کی چاہت یہ ہے کہ تم اس کی چوکھٹ پہ آؤ، جھولی پھیلاؤ، اس سے خیرات اور رحمت مانگو، اور وہ تمہارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر کے، ساری غلطیاں معاف کر کے تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وہ بندوں کو بخشنے پہ، بندوں کی مغفرت کرنے پہ آمادہ ہے اور اس کی رحمتیں بہانے تلاش کی۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جانب اس کے بندے، اس کے مملوک، اس کی مخلوق، اور مخلوق کی گناہگار اور نیکوکار اس کی رحمتوں کے طالب ہوتے ہیں، بلکہ وہ گناہ کرنے کے بعد جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ کو یہ معافی بہت پسند ہے۔ معافی مانگنا، اس کے حضور اپنے دامن کو پھیلانا اس کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر گناہ رکھا گیا، آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ 4 چیزوں کا مرکب ہے۔ اس کے جو عناصر ہیں اس میں کبھی اعتدال قائم نہیں رہتا اور اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد بندے کا اس گناہ پہ اصرار کرنا، اڑ جانا، ضد کرنا، توبہ کرنا اللہ کو یہ پسند ہے، لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ توبہ کرنے تو اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ جو اس سے ہو سکے دیکھی اللہ کو پیش ہے، لیکن اس کے اندر جو شر رکھی گئی ہے، اس کے اندر قوت گناہ کی رکھی گئی، اس سے اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ کا رجوع، تو اللہ اس کی توبہ کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ جب گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو جتنا بڑا گناہگار تھا اتنا بڑا نیکوکار تھا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بازار میں جا رہے تھے، ایک شرابی نے ہاتھ میں بوتل پکڑی تھی شراب، تو حضرت عمر ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور آپ کا جاہ و جلال نہیں دکھتا، جو ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو ڈر گئے اور دل ہی دل میں کہا اے اللہ آج عمر کے قہر سے بچا لے، میں تیری بات پر سچی توبہ کروں گا، اور جلدی سے شراب کو چھپا، اتنے میں حضرت عمر ساتھ پہ پہنچ گئے اور گرج کر کڑک کے کہا تیری بغل میں کیا ہے، کیونکہ اس کو بوتل چھپاتے دیکھا تھا تو وہ ڈر گیا اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگا حضرت یہ سرکہ ہے، اب تھی تو شراب لیکن ڈرتے ہوئے بولا حضرت سرکہ ہے، حضرت عمر نے کہا نکال، جب نکالا تو شراب نہیں تھی، واقعی سرکہ بن چکا تھا۔ تو جب اللہ کے حضور کوئی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت میں اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ نامہ اعمال پڑھنے لگ جائے، تو نامہ اعمال کے اندر چھوٹے گناہ ہوں گے، بڑے گناہ، تو اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے۔ جب سارے گناہ پڑھ چکے گا، کتاب ختم، تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ جتنے گناہ پڑے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ بندہ کہے گا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے، فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھی دیکھی۔ پہلے وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑے جا رہا تھا
لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو بدل کے دیکھوں میں تبدیل کر دیا، وہ کہے گا ابھی تو بڑے بڑے گناہ ہیں جو مجھے ابھی بڑے ہی نہیں۔ تو جب کوئی بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے، یہ دیکھتا بندہ آیا میری چوکھٹ میں ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے حقوں بولا نہیں، اللہ کے حضور توبہ کرنے اور اس پر اللہ کی خوشی اور اللہ کی خوشنودی کا ذکر کرتے ہوئے ایک مثال ملتی۔ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا تو وہ ایک درخت کے نیچے دوپہر کاٹنے کے لیے، سستانے کے لیے رک گیا اور درخت کے ساتھ اپنے اونٹ کو باندھ دیا اور خود لیٹ گئے تاکہ دوپہر کاٹ۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ ماں ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے۔ اب صحرا میں اونٹ کا گم ہو جانا گویا زندگی چلے جانے کی مترادف ہے۔ تو اس نے دائیں بائیں بھاگ دوڑ کے دیکھا کہ کہیں کا نشان مل جائے، لیکن کا نشان نہیں، تا حد نظر کوئی انسانی آبادی نہیں۔ وہ بھاگا اور تھک ہار کے دوبارہ اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور پیاس سے ہلکان ہوا جا رہا تھا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹ گیا اور موت کا انتظار کیا۔ جن لوگوں نے صحرا کا سفر کیا ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کئی 100 میل تک انسانی آبادی ہے، اب نہ کچھ کھانے کے لیے بچا نہ کچھ پینے کے لیے بچا، اونٹ بھی غائب ہو گئی، توشا بھی ساتھ ہی چلا گیا، تو اب ظاہر ہے سیدھی سیدھی موت ہی نظر آ رہی ہے۔ تو وہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور موت کا منتظر ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب دوبارہ آنکھ لگتی ہے تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھلتی ہے۔ جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ جو گما تھا ماں ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا۔ صحرا کی اس حالت میں اونٹ کا مل جانا زندگی مل جانے کے مترادف۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی انتہا نہ رہی، بلکہ مسرتوں کے ہجوم میں درک گیا اور کہنے کیا لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن مسرتوں کا ہجوم ہی اتنا تھا، خوشیوں کا ہجوم ہی اتنا تھا کہ زبان پہ قابو نہ رہا۔ کسی کے آنے سے ایسے ہوش میں ساقی کے شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ کہنا یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، لیکن اس قدر خوش ہوا جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو کہنا یہ تھا کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیوں کے ہجوم میں وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ حضور یہ بات بیان کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں زبان بھی قابو نہ رہی اور اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رہا، اور خوشیوں کے ہجوم میں اسے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ صحابہ نے اس کی حضور بہت زیادہ اسے خوشی ہوئی، تو میرے حضور نے یہ بات کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جس طرح اس کو گما ہوا اونٹ ملا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، تو فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور اللہ کے حضور پلٹ کے آتا ہے، گناہوں سے معافی مانگ کے اس کی دہلیز پہ آتا ہے، میرے حضور نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہو کہ میرا بندہ میری چوکھٹ میں۔ تو وہ یہ چاہتا نہیں کہ اپنے بندوں کو عذاب، وہ خود آگ میں چھلانگے لگائے تو اس کی مرضی، اگر گناہ سرزد بھی ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، معافی مانگ،